صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکے سنت ہے نبی کی تعظیم کے لیے فرشتے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اور ابلیس نے تکبر کیا تو اس کو شیطان بنایا. اور ذاکر نائک تم تو کہتے ہو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہہ کے مدد مانگنا شرک ہے. اے لوگو اس کے واعظ و نصیحت کو مت سنو. ایسے گستاخ رسول کی آواز سننا حرام ہے. اگر نبی کا عاشق جاہل ہو، اگر نبی کے عشق میں روتا ہے تو اسے سینے میں بسا لو، اور نبی کو اگر علم والا گالی دیتا ہے تو اسے لات مار کر کے اپنے محلے اور بستی سے نکال دو. اب بات سنیے پیارے، بات آ گئی ہے. بات سنیے پیارے کہ محمد رسول اللہ کو کون پہچانتا ہے؟ جانور. لیکن یہ مردود نہیں پہچانتا ہے. جانور میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ہرنی نے کہا اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مدد کیجیے. جانور کون اسکول میں پڑھا تھا بھائی؟ جانور کوئی مدرسے میں پڑھتا ہے، کوئی کالج میں پڑھتا ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. جانور کبھی نہیں پڑھتا ہے. تو یہ جانور کیسے جنگل میں میرے نبی کو پہچانا؟ کیسے؟ کیونکہ نہیں، اللہ نے ان کے دماغ کو یہ دے دیا ہے، یہ علم باطن سے دلا دیا جاتا ہے کہ تیرے سامنے محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، دیکھ اللہ کا حبیب آ رہا ہے. یہ حبیب ماں کے پیٹ میں چلے جائے، ماں جدھر گھومے ادھر خوشبو دار ہو جائے. اللہ کا نبی عبداللہ کے پیشانی میں رہے تو مکے کی عورت ان پر محبت سے قربان ہو جاتی ہے، ان کو شادی کا پیغام بھیجتی ہے. اور نبی جب جنگل سے گزر جاتے ہیں تو جنگل کے جانور قربان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کیجئے. اللہ کے نبی آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کیا بات ہے بتاؤ، کیا بات ہے بتاؤ. کہا کہ یا رسول اللہ میرے دو بچے ہیں جو میں اپنے بچوں کی شکار کے لیے آیا تھا، روزی اور روٹی کے تلاش میں آیا تھا، میں کچھ گھاس اور پتے کھانے کے لیے آیا تھا. غور سے سنو، ذہن بھٹک جائے گا. بات یہ ہے کہ جب ہرنی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے دو بچے ہیں، میرے معصوم کے بچے ہیں، ان کے لیے ترس کھائیے. میرے اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہرن تم گھبراؤ مت، ہرن تم تسلی لے لو، کیونکہ تجھے بچانے کے لیے، تجھے چھڑانے کے لیے کوئی کسی کا عرب کا بادشاہ نہیں آیا ہے، بلکہ تو عالم کا تاجدار محمد رسول اللہ آیا ہے. ارے جس کے اشارے پہ تو چل پھر سکتی ہے، تو سن سکتی ہے، تو کھا سکتی ہے، تو بول سکتی ہے، تو چل پھر سکتی ہے. لیکن سن میرے ہاتھ میں ابو جہل اگر کنکر لے کر کے آ جائے تو وہ کنکر کلمہ پڑھنے لگتا ہے، وہ کنکر کلمہ پڑھنے لگتا ہے. تو چلنے پھرنے والا جانور ہے، تو چل بھی سکتا ہے، تو پھر بھی سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. اب آؤ پیارے، اب میری بات پر غور کرو. جنگل کا جانور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنے میں یہودی آ جاتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے یہودی تم نے اس کو جال میں پھنسایا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. یہودی کہتا ہے اگر وہ نہ آئے تو، اگر وہ جانور کو چھوڑ دیں گے نہ آئے تو. اے اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں، میں نے تو سنا ہے جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، بندوق سے گولی نکل جاتی ہے تو واپس نہیں آتی. اسی طرح جنگل کا جانور اگر جال سے نکل کر کے بھاگ جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے کہا اسی کو تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا نام سن کر پتھر بھی کلمہ پڑھ لے یقیناً یہ ضرور واپس آئے گی. کہا کہ یا رسول اللہ یہ اگر واپس نہ آئے تو میں اعلان کر دوں گا آپ اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ جھوٹے نبی ہے. آپ اللہ کے نبی نہیں بلکہ جھوٹے نبی ہے. اب بات پر غور کرو پیارے، بات پر دل سے سنو پیارے. تم دل آزماؤ، میں ہنر آزمائے. اب میرے دوستو، جب ہرنی کا بچہ
के पास प्यारे नबी ने छोड़ दिया, यहूदी ने छोड़ दिया। हिरनी जंगल में पहुंचती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है और कहती है अम्मा आज आने में बहुत देर हो गई, आज लौटने में बहुत देर हो गई। क्या बात है, क्या बात है? तो वो माँ कहती है कि बेटा मुझे एक यहूदी ने मुझे बांध लिया था, जाल में फंसा लिया था। तो बच्ची को किसने सिखा दिया? बच्ची कहती है कि आपको फिर छोड़ाया किसने? कहा कि एक वक्त हर चढ़ने वाले ने या नए जुल्फों वाले ने, जिनका सफर सुभान लगी असरा है, जिनका मुकद्दमा फकल्ला कौसैन है, जिनकी वरोज सुभान नबी असरा है, जिनका जुल्फ सजा है, जिनका जिक्र वो रफ़ाना का जिक्र है, जिनकी आंखें नाज़ल बसर है, जिनके कदम की धूल हाज़ल पलद है। ए लोगों गौर करो, मैं उस अल्लाह के नबी और उस जैसे इंसान को उस इंसान को जो है मेरे जिम्मे में वो है, लेकिन लोग उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। बच्चे के अकल में किसने डाला? बच्चा कहता है कि अम्मा जान जानती है वो कौन है? जिसके इशारे से चांद का चांद पे टुकड़ा हो जाए, जिसके इशारे से डूबा सूरज पलट करके आए, आप उस अल्लाह के नबी को कैद करके रखकर आई है। बच्चा कहता है अम्मा जान मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा जब तक के मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरी जमानत से ना छुड़ा ले। बच्चा दूध नहीं पीता, जो बच्चा भूखा था नबी की इज्जत के लिए, नबी की नामुस में, नबी की नामुस में जंगल का बच्चा, हिरन का बच्चा भी नामोज़े रिसालत की पहना देता है। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में जैसे नालायक नबी की शान पर हमला करते हैं, तो हमसे बेहतर जंगल का जानवर है कि जंगल का जानवर भी नबी के नामों से रिसालत का पहरा देता है। अब आओ खामोशी के साथ सुनो। बच्चा आ जाता है, यहूदी कहता है कि अब मैं ऐलान कर दूंगा, अब मैं ऐलान कर दूंगा। पहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ, आप लोग मेरी तरफ मुतवज्जो होइए। अब ज्यादा आप लोग का वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन नाजुक मोड़ से गुजर रहा हूँ। मेरे दोस्तों इस तकरीर को सुनने के लिए आपको जलसे में जाना पड़ेगा, लेकिन ये आप लोगों का अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेरे दिल में नबी का इश्क डाला है, इसलिए इश्क की बात मेरी जुबान से मोहब्बत भरी अंदाज में निकल रही है। मेरे दोस्तों अब आओ गौर करो। अब देखो कि हिरनी का बच्चा जैसे ही पहुंचता है और कहता है फिदा का उम्मी या अबी या रसूल अल्लाह, मैं और मेरे दो बच्चे आप पर कुर्बान, आप पर कुर्बान। हरीम का बच्चा भी नबी पर कुर्बान है, जंगल का जानवर भी नबी पर कुर्बान है, जंगल का जानवर भी पहचानता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जंगल के दरख्त भी पहचानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अब मेरे आका फरमाते हैं ऐ यहूदी देख मुझे जंगल का जानवर वो दिखा रहा है। आ गया और आने के बाद दोनों माँ बेटे और दोनों बच्चे और माँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों के नीचे पेशानी को रख देते हैं और रखने के बाद कहते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो यहूदी क्या कहता है? यहूदी की बात पर गौर करो कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जंगल का जानवर पहचान लिया, जो जानवर कभी बोल नहीं सकता, जो जानवर कभी समझ नहीं सकता, वो कलमा कर रहा है कि यहूदी ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, मैंने कहा था ऐलान कर दूंगा कि अगर ना आए तो झूठे हैं, लेकिन मैंने इसलिए कहा था, अब वो आ गई है। अब मैं ऐलान करता हूँ कि ला इलाहा, सब मिलकर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहूदी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। आशिकों आप देखो गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जानवर पर भी है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के महबूब की रहमत जानवर के लिए भी है। आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना? सूरह फातिहा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? माना क्या है, उसका तर्जमा क्या है? और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का तर्जमा क्या है?
کہ اللہ کے نبی سارے جہان کے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سارے جہان کا رب اور پالنے والا ہے. رحمت للعالمین. مصطفیٰ سارے جہان کے لیے رحمت ہے. اور اس رحمت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ رحمت کس کو کہتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ پیر صاحب تھوڑا میرے گھر سے رحمت چلی گئی ہے دعا کر دیجئے. مولانا صاحب رحمت چلی گئی ہے تھوڑا دعا کر دیجئے, برکت کے لیے دعا کر دیجئے. ارے برکت اور رحمت ایک ہی چیز ہے. ایک گھر میں دو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کا نام رحمت ایک کا نام برکت رکھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سنو برکت کس کو کہتے ہیں. آپ لوگ جب دھان ڈالتے ہیں زمین پر کئے کلو ڈالتے ہیں؟ 10 کلو لاتے ہیں. کئے کلو ٹریکٹر میں لاتے ہیں. 10 کلو زمین پر ڈالا اور 1 کنٹل 10 بورا لائے. 10 کلو اگر زمین پر ہو جاتا تو آدمی بستا زمین پر. اگر 10 کلو گیہوں ڈالتے 10 کلو ہی اگتا تو بستا زمین پر نہیں بستا نا. تو باقی کا 50 بورا, 1 بورا دھان ڈالا 50 بورا لائے, باقی کا 50 بورا کہاں سے آیا؟ ارے رب رب العالمین ہے. مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. رب کی رحمت 10 کلو دھان پر دیا, رب نے رحمت فرمایا تو اس 10 کلو کو 50 بورے میں بدل دیا. تو اس رحمت کا نام محمد رسول اللہ ہے. رحمت للعالمین ہے. جب اپنے نبی کا نام گھر میں لوگے تو برکت آئے گی. جب اپنے نبی کا نام اپنے گھر میں لوگے تو رحمت آئے گی. اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب کا رحمت اپنے گھر میں برقرار رکھنے کے لیے, دائم و قائم رکھنے کے لیے اپنے گھروں میں مصطفیٰ کا ذکر کرو, درود پاک پڑھو. اب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم. جناب محترم تکبیر خان صاحب کی, چلیے ہمارا بھتیجا ہی ہے تو الحمدللہ میرا بھی سینہ چوڑا ہو رہا ہے. جتنے مدرسے کے بچے ہیں یہ لوگ بھی جب پڑھ رہے ہیں, غزل کی نعت پڑھ رہے ہیں, اتنا جو بات کسی شاعر کو بلاؤ گے باہر کا ہوتا ہے تو خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہیں. دوستو جو نعت جناب سلمان نے پڑھا غضب کا پڑھا. اے لوگوں ایسا نعت تو اسٹیج میں ملتا ہے. اب آئیے نقابت بھی کر رہے ہیں تو بڑی شاندار کر رہے ہیں. میرا دل فخر سے اونچا ہو رہا ہے, اس لیے اونچا ہو رہا ہے کہ آج آپ کی بستی پر پہلے کچھ سالوں پہلے یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کو جان کر نام سن کر آنکھوں پہ نہیں چومتا تھا, لیکن یہ علماء دین کی برکت ہے کہ یہاں کا ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی محمد رسول اللہ کا نام لیتے ہی جھوم جاتا ہے. سبحان اللہ. لوگوں یہ علماء کرام کی برکت ہے. اب اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سبوں کو عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جلائے اور اللہ کے نبی کی الفت ہم سبوں کے سینے میں عطا فرمائے. اور بالخصوص ماں بہنوں کے لیے چند مسئلہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کیونکہ میری آواز مائک پر جہاں تک جا رہی ہے اور جو لوگ سن رہے ہیں غور سے سنیں.